نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ الفیل کا ترجمہ اور وجہ تسمیہ اور سورۃ الفیل کے مضامین اور سورۃ الفیل کے بارے میں جو انتقامات ہیں، انتقام لینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے نکات وغیرہ بیان کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام فیل ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اصحاب فیل کا ذکر ہے، اور وہ یہ آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ترجمہ: کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نام 105 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 19 ہے۔ اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ سورۃ الفیل کے مضامین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یمن کا گورنر ابرہہ بڑے جوش و جذبے سے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے صنعا نامی شہر میں ایک کلیسا بنایا تھا۔ اس نے شاہ حبشہ کو خط لکھا کہ ان میں آپ کے لیے ایک بہترین گرجا گھر تعمیر کروایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ عرب اس گرجا گھر میں آ کر اس کا طواف اور حج کریں۔ یہ بات مکہ میں پہنچی تو مکہ کے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ نے کہا کہ اگر میں نے بیت اللہ کو نہ گرایا تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ پھر وہ مکہ گرانے کی نیت سے ہاتھیوں کو لایا، مگر اللہ کی تدبیر سب تدبیروں پر غالب آئی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ سورۃ الفیل کا بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر کو باطل نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، سو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح گرا دیا۔ نوٹ: یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 40 سال پہلے واقعہ پیش ہوا تھا۔ حضرت قیس بن غرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھیوں کے لشکر والے سال میں پیدا ہوئے تھے۔ ہماری پیدائش ایک ہی سال میں ہوئی تھی۔ اصحاب الفیل سے انتقام لینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے نکات۔ نمبر 1، میں نے یہ انتقام آپ کی آمد کی عزت افزائی کے لیے لیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تعظیم و تکریم کی ہے، تو آپ کے ظہور کے بعد بھی آپ کی تعظیم و تقریر کروں گا، اور اس میں بشارت یہ ہے کہ آپ کامیاب اور کامران بھی ہوں گے۔ نمبر 2، پہلی آیت میں یہ اشارہ ہے کہ کعبہ آپ کے تابع ہے۔ کعبہ سیپی کی طرح ہے اور موتی کی طرح ہے، تو جب میں نے کعبہ کو نقصان پہنچانے والوں کو عذاب دیا تو جو آپ کو نقصان پہنچائے یا ارادہ کرے گا تو اس کو کیوں کر عذاب نہ دوں گا۔ نمبر 3، کعبہ آپ کی نمازوں کا قبلہ ہے، آپ کا دل آپ کی رب کی معرفت کا قبلہ ہے، تو جب میں آپ کے اعمال کے قبلہ کی حفاظت کر سکتا ہوں اور کی ہے تو میں آپ کے رب کی معرفت کے قبلہ کی بھی حفاظت کروں گا، اور آپ سے بغض و عداوت رکھنے والوں کو ملیح میٹ کر دوں گا۔ ابرہہ کے لشکر کا ہاتھیوں سے بدترین ہونا۔ آیت میں ہے کہ اللہ نے اصحاب الفیل ہاتھیوں کے ساتھی کہا ہے، ارباب الفیل ہاتھیوں کے مالک نہیں کہا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابرہہ اور اس کا لشکر ہاتھیوں کے جنس سے تھا، یعنی بے عقل جانوروں کی طرح تھا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب دو چیزوں کی مساوات ہو تو ادنیٰ کی نسبت اعلیٰ کی طرف کی جاتی ہے،
تو ابرا کی نسبت ہاتھیوں کی طرف کی گئی ہے، تو پتہ چلا کہ ابرا اور اس کا لشکر ہاتھیوں سے بدتر تھے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کعبہ میں بت پرستی کرنے والوں کو فوراً عذاب نہیں دیا تو ابرا اور اس کے لشکر کو فوراً عذاب کیوں دیا؟ نمبر 1، جب لوگ کعبہ میں بت پرستی کرتے تھے تو اللہ کے حقوق میں کمی ہو رہی تھی، جس کا عذاب اللہ نے آخرت تک مؤخر کر دیا، لیکن کعبہ کو گرانے میں اللہ کی نہیں بلکہ مخلوق کے حقوق میں کمی ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اللہ نے فوراً عذاب نازل کیا۔ نمبر 2، کعبہ میں بت پرستی کرنے والے دل سے کعبہ کی تعظیم کرتے تھے اور ابرا اور اس کا لشکر دل سے کعبہ سے نفرت کرتے تھے، تو اس وجہ سے فوراً عذاب نازل ہوا۔ دوسری آیت میں یہ قید کا لفظ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی کو خفیہ طور پر نقصان پہنچانا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ابرا تو اعلانیہ طور پر نقصان پہنچانے آیا تھا، تو پھر قید کے لفظ کو کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابرا دل میں کعبہ سے حسد کرتا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ اس طرح کعبہ کی تعظیم کی جاتی ہے، اسی طرح اس کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی تعظیم کیا جائے، اور یہ خفیہ نقصان تھا، اسی وجہ سے قید کا لفظ ذکر فرمایا۔ تیسری آیت میں ہے کہ ان پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ اس آیت میں ابابیل کا لفظ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو پرندے جھنڈ بنا کر آئے تھے ان کے سونڈ بھی تھی، ان کے نیچے ان کے پنجے بھی تھے، یہ پرندے ہرے، پیلے یا کالے رنگ کے تھے اور سمندر کی جانب سے آئے تھے، ان کے منہ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، سجیل کا لفظ فارسی میں سنگ و گل کا مجموعہ ہے، یعنی وہ کنکریاں مٹی اور پتھر دونوں کی بنی ہوئی تھیں۔ قتادہ نے کہا، یہ سفید رنگ کے پرندے تھے جو سمندر کی طرف سے آئے تھے، ہر پرندے کے ساتھ 3 پتھر ہوتے تھے، 2 پتھر اس کے پنجوں میں اور 1 اس کی چونچ میں، جس کو وہ کنکر لگ جاتا تھا تو آر پار ہو جاتا تھا۔ 5ویں آیت میں ہے کہ سو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی جس طرح جانور کا کھایا ہوا بھوسا بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جب ابرا اور اس کے لشکر پر پرندوں نے کنکریاں برسائیں تو سب کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔